ملے گی
جنت پیو گے کوثر اسی کے دل کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا کی منگا کس ناز تے منگا تے کی میرے وچ میرا بن منگیا مولا جے تو دے دے تے کی جاندا اے تیرا اگلا شیر کے سمجھے جڑا نہ بولے سی بات اپنی قسمت کو سلام کرے شاید کیا لکھنا ہے دیون لئی تو داتا بڑیو دیون لئی تو داتا بڑیو اسی منگن لئی سوالی صدقہ اپنے پاک نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اے حسین بنے علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین بنے علی تیرا زمانہ یاد ہے مینا کو یاد ہے محبت نال ہاتھ چاہتی اعلان کرو آخو واہ حسین کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت نال نعرہ لاتا کہ قیامت والے جہاد حسین تے وہ اپنے غلاماں دے اندر شمار کر چھوڑے واہ حسین اے حسین بنے علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا جڑے بیماراں دا سہارا لاتے بیٹھے ہو چنگی گال نہیں جنہاں دی مجبوری ہے کمر دی یا کوئی جسم کی تکلیف ہے انہاں کو تو چھوٹے باقی حسین کا سہارا رہتے ذکر حسین محبت نال سنو کہ میں مسافر ہاں میں دعا کرے سا اللہ رب العزت اگر میری دعا قبول چکی تھی میری بھی بخشے تھی اسی تیری بھی بخشے تھی اسی محبت نال جوش و جذبے نال غیر ذکر حسین سن شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے اے حسین بنے علی تیرا زمانہ چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں معصوم علی اصغر محتم کے اندر جاتے امام حسین کی ارشاد فرمایا لوگوں میں کو پہچانو میں کون ہوں میرے ہاتھ کے اندر تو دور کو نظر بھی آتا ہے یہ قرآن نہیں میرا پتر علی اصغر حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں نہر پر
نہ پڑھے اسا کی اس میں حسینی ہے سادہ سردار کا وہ ہے نے ایک سجدہ قضا نہیں کیتا باوے جان قربان تھی گئی ہے تیروں کی برسات ارشاد راہی رب دے ماہی حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے وچ نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد میں دل دی گہرائی دے نال دعا کرنا اللہ رب العزت اج دی سونی محفل قبول و منظور فرماوے اللہ کریم کے سونی محفل قبول فرماتے میرے واسطے تواڈے واسطے کمیٹی والا واسطے اللہ سب دے واسطے ذریعہ نجات بناوے اللہ کریم سب حسین پاک دا مشن جاری رکھن دی توفیق عطا فرماوے یقیناً مبارکباد مستحقین کمیٹی دے سارے ممبران جنہوں نے خوبصورت یہ سونا پیغام تک سناون واسطے محفل سجنا اللہ کریم انہاں دا سجاونا تے تواڈا آتے سننا قبول بھی فرماوے اللہ ہی دا اجر دنیا وچ بھی عطا فرماوے قبر و حشر دے اندر بھی عطا فرماوے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں میں کہندا نہ لواں یا نہ لواں کہ میرا بھی ایمان ہے تواڈا بھی ایمان ہے جڑے کمیٹی والے ہیں انہاں دا نام بھی حسین جان دے جڑا سنن آیا ہے انہاں دا نام بھی حسین جان دے لیکن تواڈا میرے نال پیار اور کمیٹی والے دا میرے نال پیار پچھلے سال ربیع الاول شریف کی مسجد باب مصطفیٰ اور الحمدللہ باب عثمان غنی اور باب حسنین کریم ہے پڑھن کی سعادت حاصل ہے کہ کمیٹی والا نے خصوصاً ملک نذیر صاحب نے بھائی عبدالرزاق بھائی کامران صاحب اور دیگر کمیٹی کے افراد میں سارے کو ایک دعا لینا چاہنا اللہ کریم تواڈی یہ خدمت قبول فرماوے اللہ کریم ان دا اجر دنیا والا کو تساں منگنا ہی نہیں نہ دنیا والے ان دا اجر دے سکتے نیکی دا اجر صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اللہ کریم سارے کو دارین دیا صادقہ نصیب فرماوے جتنے احباب چلتے آئے ہو اللہ کریم سارے کو قدم قدم دیتے نیکیاں اور کروڑا رحمتوں کا نزول فرماوے مسجد حضرت امام خطیب اور یہ دربار بزرگ کا سامنے اللہ کریم اس بزرگ دے سایہ دی برکت نال ساری بخشش فرماوے میری دائیں جانب حضرت قبلہ قاری محمد اقبال صاحب جنہاں دی زیر صدارت کے نشست چلتی پئی ہے اللہ کریم انہاں دی بھی صحت عمر کے اندر درازی بالخیر نصیب فرماوے اللہ کریم میں کو حق بولن دی اور حق دوتے میں کو تو عمل دی توفیق عطا فرماوے اور جڑے باقی سنن دے موڑ وچ بیٹھے ہو جڑے باقی سنن دے موڑ بیٹھے ہو اگر تساں گوڈے کھڑے کیتے ذکر حسین کا ادب کرتے ہیں گوڈے تلے کر کے بڑی مہربانی ہوئی جنہاں دی مجبوری ہے مجبوری قاعدہ شریعت دا الضرورات تبیح المحظورات جڑے ویلے ضرورت آونے حرام کم بھی جائز تھی میں قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سود کھانا سارے واسطے حرام ہے ہاتھ لانا بھی کو حرام ہے لیکن اگر کوئی بندہ مسلمان مردہ پی ہوئے جنگل کے اندر بھی کوئی غذا نہ ملتی ہوئے کھاون واسطے قرآن آدھے اگر جان بچاون واسطے ضروری ہوئے کھانا تو سود بھی کھا گئے اللہ تو سود کھاون دا گناہ نہیں بلکہ جان بچاون دا ثواب عطا کرے جنہاں دی مجبوری ہے وہ اپنے گولے کھڑے کر دلانا چاہیں سہارے لے دلانا چاہیں انہوں کو اجازت دے لیکن جڑے نوجوان بیٹھے ہو نا اج ذکر حسین اس طرح سنو کہ تواڈے دل دے اندر حسین دا مشن جاری تھی بنے حسین دا مشن آباد تھی بنے یہ چراغ کیوں سب روشن تھی رہے اللہ کی کو تیرے ذریعے نال اور تیری اولاد کے ذریعے نال جہاں کے اندر روشن نصیب فرما دے میرے کو وقت مختصر ہے میں چونکہ
کہ موضوع جڑا آج بیان کرنا ہے وہ بڑا طویل ہے. پہلے حسنین کریمین کی تھوڑی سی شان میں بیان کرنی ہے اور حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت اور انہوں نے شہزادیاں کی شہادت بیان کرنے کی کوشش کرے سان. اللہ کریم میں کو حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ نعرہ سنو نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں توجہ میری طرف، میں اپنی تقریر کا آغاز کیا کرے گا. اللہ رب العزت دے پیارے حبیب، ویسے تو انبیاء سارے عظمتاں کے شانہ والے، سارا عقیدہ ہے نبی بھی شان والا ہوں گے، نبی کا گھر والا بھی شان والا، نبی دے سارے صحابہ بھی شان والے. لیکن آل کو جڑا اللہ نے شان نصیب فرمائے، نہ میرے نبی ورگا کوئی نبی دنیا تے آیا، نہ نبی دی آل ورگی دنیا تے کوئی نبی دی آل آئی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں توجہ رکھنی، جڑی میں آیت پڑھی ہے اوندا شان نزول کے اندر سننا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام صحابہ دل دے اندر ایک دوسرے دے نال خیال بھی ملیں، مشورے بھی کریں. یار اللہ دے حبیب نے سارے تے اتنا احسان فرمائے، سب کو قرآن بھی عطا فرمایا، ایمان بھی عطا فرمایا، رمضان بھی عطا فرمایا، خود رب رحمان بھی عطا فرمایا. اساں بدلے دے اندر نبی کو کیا دیتا ہے؟ ہن مشورے پہ کریں. کوئی آدھا یار میرا دل آدھا میں سارا سونا چاہتے نبی دی بارگاہ وچ پیش کر چھوڑا. بولو تو صحیح نا یار، سبحان اللہ. میں اپنے موضوع نہیں ہٹنا، لیکن موضوع واسطے ایک تعلق جوڑنا ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں چند صحابہ نے کہیں سونا چاہتا، کہیں مال چاہتا، کہیں چاندی چاہتی، سارا کچھ اکٹھا کرتے نبی دی بارگاہ دے وچ آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آئے نا، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈٹھا صحابہ ہیں تے ہاتھاں دے اندر مال بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے. ارشاد فرمایا خیر صحابہ یہ مال کیوں چاہتے آئے ہو؟ عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں مال کی وجہ کرتے چاہتے ہیں، اساں تو دنیا کے اندر کوئی بدلہ نہیں دے سکتے. اساں چاہتے ہیں تساں سب جڑا قرآن لیتا، ایمان لیتا، رمضان لیتا، رب رحمان کی پہچان دی. اساں اے بارگاہ بے کس پناہ کے اندر صرف ہدیہ لیتے ہیں، حضور قبول فرما لو. ہن توجہ نال سماعت کرنی ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اللہ دے پیارے حبیب نے جڑے مال لٹھا ہے، سونا لٹھا ہے، چاندی لٹھی ہے، باقی مال بھی ہے. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر صحابہ عرض کرے سونا اساں کو ناراض کرن واسطے نہیں آئے، اساں کو روان واسطے نہیں آئے، بلکہ تہاڈی خدمت واسطے آئے. یا رسول اللہ رو دے کیوں پئے ہو؟ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ میرا دنیا میں آمن کا مقصد مال اکٹھا کرنا نہیں بلکہ رب دا دین پھیلانا، رب دی توحید دا اعلان کرنا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، جبرائیل کو حکم فرمایا، جبرائیل عرض کی سونا حکم ہوئے، ارشاد فرمایا جلدی آئے میرے یار کو میرا سلام بھی دے نالے قرآن کا پیغام بھی دے. میرا ساتھ جسو میرا ذوق زیادہ تھی سی انشاءاللہ میں کھوتے اور تم خوش کرنے کی کوشش کرے سمجھے کہ گل سمجھ آوے نا کنجوسی نہیں کرے، محبت نال سبحان اللہ سنانی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں جبرائیل امین نبی دی بارگاہ دے اندر قرآن لے کے آئے. او قرآن دے کو پڑھنا بھی ثواب، جے کو دیکھنا بھی ثواب، بابو ہاتھ لاؤنا بھی ثواب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام اصل حسینی کوئی حسینی ہے جڑا قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے. جڑا قرآن بھی پڑھتا، نماز بھی پڑھتا، اپنے آپ کو لکھ حسینی آکھدا رہے. حسین کو اپنا نوکر قبول نہیں کرنا، نوکری ہوندی قبول تھی جڑا حسین کا مشن جاری رکھے سی. قرآن بھی پڑھتا رہا سی، نماز بھی پڑھتا رہا سی. جبرائیل امین پاک نبی دی بارگاہ کے اندر قرآن لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا. سبحان اللہ سنو تو قرآن سنا. اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا بسم اللہ
طلب کرے گا، مال کا سوال نہیں کرے گا، اجر نہیں منگتا پیا کیا فرمایا بس یہ چاہتا میرے گھر والوں کے نال بھی پیار کرو، میرے قریبیاں نال بھی پیار کرو، میرا قریبی ہے انہیں نال پیار کرو۔ گویا کہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ آخنا چاہتے ہیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، جیو آتا ہے ملتے ہیں دوا آل نبی دی غلامی اپنے دل کے اندر بھی رکھے، زبان دے لالی ثبوت لے آگ جوڑے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں، جب فرشتہ قبر سنی کا تعارف پوچھے، جب تو مر جاوے تیری موت دا ویلا بنے، قبر کے اندر تے گلزار دے لے تیرے گھر والے دفنا چھوڑن، ہن تیرے کو منکر نکیر سوال کرن واسطے آسن تیرے کو پوچھن اور نسا دنیا کے اندر کیا کرے نامے کنہ نال پیار کرے نامے، شاعر نے منظر کشی بیان کی بھی جواب بھی دسا چھوڑیا، اے جواب یاد کر لے، اگر قبر کے اندر تو یہ جواب دے چھوڑا اللہ نبی دی آل دا صدقہ قبر بھی آباد کر چھوڑے سی، حشر بھی آباد اور جب فرشتہ قبر سنی کا تعارف پوچھے، میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں، میں گدائے در زہرا ہوں بتانا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں، کون پنجتن پاک، کون حسن، کون حسین، کون مولا علی، اللہ رب العزت نے انہاں گھرانے والیاں دی خود شان بیان فرمایا ہے، اپنے قرآن کے اندر جگہ جگہ دے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، رب نے ارشاد فرمایا آؤ میں تو اپنے پاک نبی دے گھرانے دی شان سناواں، کون میرا پاک نبی دا گھرانہ، کتنی عظمت و شان دا مالک گھرانہ ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا انہاں دی شان یہ ہے، انہاں کو بھاوے بھوک لگی کھڑی ہوے، کھانا بھی سامنے پیا ہوے، در میں کوئی سوال ہی آوے خالی نہیں بھی کہندے، سارا کھانا او کوئی دے چھوڑے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسن بھی جنت دا سردار ہے، میرا حسین بھی جنت دا سردار ہے۔ صحابہ کا بھی اپنا مقام، لیکن اہل بیت کے افراد پاک نبی نے ہٹ کر شان بیان کی تھی۔ جڑے ویلے حضرت امام حسن پاک دی ولادت ہوئی ہے، پاک نبی دی بارگاہ دے اندر خوشخبری آئی ہے، سونا مبارک ہوئے، اللہ نے سونا لال عطا فرمائے، یعنی صورت دے گھمت نہیں میں لگتا جی میں پیدا ہونے تواڈی شکل ہے، اللہ نے تواڈی شکل دے اندر کو نواسا۔ علماء نے کتاباں کے اندر لکھی آئے حضرت امام حسن پاک سر کلا ناف تک میرے پاک نبی نے نال سوری مشابہت رکھے ہیں، ساری شکل پاک نبی نال مل گئی، ناف کو لے کے پاؤں تک اللہ رب العزت نے پاک نبی کی مشابہت حضرت امام حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں توجہ رکھنی ہے، ہن میں اللہ آغاز کیا کرنا حضرت امام حسن دی جڑے خوشخبری آئی ہے، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے مالک تیرا لکھ
نہ مرا، میرا پتر ابراہیم بھی فوت ہو گیا، میرا پتر قاسم بھی فوت ہو گیا، لیکن آؤ تو محدث پاک سناوا، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجری بھاڑے تشریف فرمائے، سجے پاسے اپنے پتر کو بنایا ہوا حضرت ابراہیم بن محمد پاک اور کھبے پاسے حضرت امام حسین کو بنایا ہوئے، جبرائیل امین رب کا پیغام لیتے آئے، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار دے اندر گوہر بار دے اندر عرض کریں سونا رب نے سلام بھی دیتا ہے نالے ایک پیغام بھی دیتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل گھبرانا، میرے رب نے میرے واسطے کیا پیغام دیتا ہے، حضرت جبرائیل امین عرض کریں سونا میں کبو آخنا چاہنا اللہ رب العزت نے بڑا امتحان لیا ہے، یہ رب کی قدرت ہے جنہیں بڑا امتحان لیتے اور نہیں اللہ رب العزت کی نام بھی عطا سونا اللہ رب العزت نے پیغام یہ عطا کیتا ہے، اللہ فرمائے اے سونا حبیبا اے تمہیں مال جنگن ایک تیرا پتر ہے ایک تیری دھی دا پتر ہے، اللہ چاہتا ہے انہاں دوہاں دے وچوں ایک تو رکھ لے ایک ساکو وفاق جنہ کو گال سمجھ آتی بھی حد چاہتے اعلان کرو سبحان اللہ، کیوں پہ کریں یا سبحان اللہ دی آواز ہونی چاہیے، صلاۃ و سلام دے غلامو اللہ دے حبیب تھوڑی دیر واسطے خاموش تھی گئے، ایک نظر دے دن اپنے پتر ابراہیم کی طرف اور دوسری نظر دے دن امام حسین کی طرف، تھوڑی دیر دے بعد پاک نبی دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہوئے نے، اللہ دے پیغام دا جواب اللہ دی بارگاہ دے اندر جبرائیل دے ذریعے دے نال پاک محمد عربی نے کیا دیتا ہے، آپ محبت نال سن ایمان تازہ کر، اللہ دے حبیب نے ارشاد فرمایا جبرائیل میرے رب کو میرا بھی پیغام دے، مالک سونا کیا پیغام دے گا، اللہ کی بارگاہ دے اندر حضور پہ ارشاد فرمائے سونا اے جبرائیل جلدی والے رب کو میرا پیغام دے، اے میرا حسین میرا تین بچے سی، اے میرا حسین میرا قرآن بچے سی، اے میرا حسین میری نماز بچے سی، اے میرا حسین میری شریعت بچے سی، میں حسین کو اپنا پتر ابراہیم قربان کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلامو میں آکھنا چاہنا کتنا بدبخت ہے وہ انسان اور لعین جڑا بدبخت آکھے امام حسین کربلا دے میدان دے اندر دولت دی خاطر گئے، شہرت دی خاطر گئے، کرسی اقتدار دی خاطر گئے، میں آکھنا چاہنا بدبختا میرے پاک نبی دا فرمان سن، میرے پاک نبی نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلامو اللہ دا قرآن بھی گواہی دیتا ہے ایک گھرانہ سردار ہے، حضور دی حدیثاں بھی گواہی دیتے ہیں ایک گھرانہ سردار ہے، فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، اے میری تھی فاطمہ اللہ نے کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے، میرے حسن کو بھی میرے حسین کو بھی اللہ نے جنت کا سردار بنایا، اس گھرانے کو ہمیشہ میرے نام نمانا ہے، ادھر میری تار جوڑا دے محبت نال سبحان اللہ سناؤ، ایک کنجوسی نہ کرو جنہاں کو واقعہ تن سمجھ آتا بھی حد جاتے آنکھوں گا حسین، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں محبت نال ذرا سماعت کرو، اللہ دے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا میرا حسین کہ وہ دنیا کی شاہی کی ضرورت کوئی نہیں، کہ وہ دنیا دے مال و دولت کی ضرورت کوئی نہیں، اے میرا وہ حسین ہے کہ وہ اللہ نے جنت کی سرداری عطا فرمائی ہے، میں اوپر وقت کو جواب دینا چاہنا جڑا امام حسین کو باقی آکھدا ہے یزید نہیں کو امیر المومنین آکھنا چاہتا ہے، میں آکھنا چاہنا ہے یزید لو کی پھاپیاں کرے نے قیامت
آخنا چاہتا ہے ہر شان دے زین حسین جو ہے بد شان حسین مسلمان ایمان دا بیڑا سلام دے غلامو یزید نہیں جڑے تخت تے سوار ہویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت کے اندر انہیں تبدیلی کرنا شروع کر دی تھی حدیث پاک میں پڑھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میری شریعت کے اندر سب تو پہلے یہ بندہ تبدیلی کرے سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا بنو امیہ دے جو ایک نوجوان سی محدثین نے فرمایا اے اشارہ یزید نہیں کی طرف ہے کیونکہ انہیں سب کی پھپھو دے نال نکاح کو جائز قرار کی اپنے پیو دی بہن دے نال یزید نے نکاح کو جائز قرار دیا اس شریعت محمدی کے اندر پہلا بار اسرائیل نے کیتا مسجداں دے اندر شراب پینا انہیں خود شروع کیتا لوگ آتے ہیں کہ امام حسین کیوں خروج کیتا کیوں ادھر سامنے قسم رب ذوالجلال دی امام حسین کو دولت نال غرض نہیں کرسی نال غرض نہیں صرف امام مصطفیٰ دے دین نال غرض ہے جب آپ نے کہا کہ میرے نام مصطفیٰ کی شریعت تے حملہ کیا کرے رہے کہ ویلے شراب پینا شروع کر دیتا کہ ویلے بوا دے نکاح کو جائز عام کر دیتا اور ایک تو سامنا چاہتا تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ بڑی معتبر کتاب ہے عربی کے اندر بھی ہے اردو کے اندر بھی ہے امام صاحب لکھ دن ایک او بد بارتے جڑا فاسق بھی ہاں فاسق کو آدم جڑا سر عام گناہ کرے فاسق آدم فرمایا ایک فاسق بھی ہاں اور اے نبی کی سنت دا تارک بھی ہاں بلکہ نبی کی سنت دا قاتل حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام جڑے پاک حسین نے لکھا کہ یزید میرے نانے دین دی میرے نانے مصطفیٰ دے دین دی خلاف ورزی پیا کرے گا آپ نے پہلا خط لکھا ارشاد فرمایا بدبختہ میں پہلے کدا نہیں بولا تو جتنے مرضی والے ظلم ڈھائے نہیں لیکن ہوں تو میرے نانے مصطفیٰ دے دین کو ہاتھ پا دئی یاد رکھی کو بھی مقابلہ کرے یا نہ کرے مصطفیٰ دا نواسہ حالی حسین زندہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں محبت نال ذرا سماعت کرے بدبخت یزید نے بھی آپ در ہن تنگ کر چھوڑے آئے امام حسین دے طرح طرح دی مشکلات میں دسایا گیا کہ کل علامہ صاحب نے روان کی مدینہ بیان کر چھوڑی میں زیادہ وقت کی دل لاونا لیکن او سنو داستان کی آئے یزید رہی نے آکھا اے حسین تو یہ راستے تجھے بول رہے یا مدینہ چھوڑ دے جبل کھڑی بیت قبول کر لے امام حسین نے کیا جواب دیتا ارشاد فرمایا بدبختہ میں پاک تھی تے میں پاک دی بیعت کیویں کر سکوں میں پاک ہاں میں وہ پاک ہاں جی پاکی دی گواہی اللہ دا قرآن دے لائے اللہ کے پاکی سپارے دے اندر آیت نازل فرمائی فرمایا انما یرید اللہ لیذہب الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں رب نے قرآن نازل فرمایا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نبی کے گھرانے کو ہر پلیت کو پاک کر چھوڑے پاک حسین نے فرمایا یزیدہ تو پلیت ہے میں حسین پاک ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو پتہ ہونا چاہیے حسن بھی حسین بھی پہلے کہہ دینا کوئی نہ اللہ
سبحان اللہ۔ اج میں صرف 100 کلومیٹر کا سفر کرنا ہوئے میں پہلے اپنے آپ کو دیکھتا کہ میں گرمی برداشت کر سکتا یا کوئی نہ، میں سفر دیا مشقت برداشت کر سکتا یا کوئی نہ، اُدھے بعد میں فیصلہ کرے نا۔ لیکن جلے ویلے حسین نے دین دی بچاون کی دل کے اندر پکی محبت بھر لیے، پتہ آپ نے اے نہیں میرے نال معصوم اصغر یا معصوم سکینہ ہے، بلکہ آپ نے دل کے اندر یہ تحیت ارادہ کیتا ہے کہ سارے کلے دے سفر ضرور کرے سا، بیمار صورت کو گھر ضرور چھڑے سا، لیکن نانا مصطفیٰ دے دین کے اندر فرق کوئی نہ ہو۔ میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں میرے قافلہ تیار ہو گیا، حضرت بی بی زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور نبی علیہ السلام دے خاندان دا پھل لے جڑے وچوں ثانی فاطمہ دا پھل بھی آ گیا، تاریخ کی کتاباں دے اندر لکھیا گیا۔ ایک تا اللہ رب العزت نے فاطمہ نبی دی دھی بنائی ہے، اُدے بعد اگر اللہ نے کہے کو زیادہ رتبہ عطا فرمایا او حسین دی بہن زینب سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہا، آپ نے ارشاد فرمایا میرا خیرے میں سنے مدینہ چھوڑن دی تیاری کیا کرے نہیں۔ پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں امام حسین نے ارشاد فرمایا ہاں میری بہنے میرے ماں دی جگہ میں مدینہ چھوڑن کا ارادہ کر لیا۔ کیوں چھوڑن کا ارادہ کیا؟ آپ نے داستان سنیے، یزید لگی میرا امتحان بھی اگنتا ہے، لیکن انہوں پتہ کوئی نہیں اگر ابراہیم کا پتر اسماعیل امتحان دے سکتا ہے اور مصطفیٰ کا نواسا حسین بھی امتحان دے سلام دے غلاموں امام حسین ساری داستان سنیے۔ بی بی زینب پاک نے ارشاد فرمایا تیرے نال کون کون پہ ملے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے نال شہر بانو بھی ویسی، میرے نال ام لیلا بھی ویسی، میرے نال قاسم بھی ویسی، میرے نال میرا چچا زاد مسلم بن عقیل بھی ویسی، ایدے تمہیں شہزادے بھی ویسے، میرا شہزادہ قاسم بھی ہو سی، شہزادہ علی اکبر بھی ہو سی، معصوم علی اصغر بھی نال ویسی، سیدہ سکینہ پاک بھی فرمایا میرا علم بردار میرا پیر عباس بھی نال ویسی۔ کون بھی بھائی بھائیاں دے کوئی بیلی ہون دے، او بھائی بھائیاں دے کوئی بیلی ہون دے، تے بھائی بھائیاں دیاں باپ سرا دے کوئی تاج محمد تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حضرت سیدنا امام حسین نے تیاری کر لی ہے، ان قافلے کی روانگی کا ویلا آ گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں روانہ دھیما کل پہنے اپنے نانا مصطفیٰ کے دربار کے اندر روزہ کے اندر حاضری دینا چاہنا، میں کتاب کے اوراق پڑھنا اللہ کی عزت کی قسم چاہتے اللہ اے رب دا گھر میں پڑھے آئے میرے امام حسین آخری سلام کرنے واسطے مسجد نبی کے اندر قدم رکھے، مسجد نبی کے ستون کی رومن مسجد نبی دے پلر کی رومن لگ پہ، جنتیاں ہورا آسمانہ تے روندیاں پیان، جنت فرشتے بھی روندے پین، غلمان بھی روندے پین۔ دیکھو اج نواسا او مدینہ چھوڑن دی اجازت منگن واسطے آندا پیے، اس مدینے دے اندر نانا مصطفیٰ نے زلفانیاں مہارا بڑھا دے کمریاں تے سوار کرا دے سیران کریں، لیکن نانا مصطفیٰ دے دین کو بچاون واسطے نواسا تیار ہو گیا۔ آخری سلام کی بات کیا دن ہاتھ جوڑے امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا، تیری مہر نبوت
مدینہ چھوڑا آپ چلنا چلنا پہلے مکہ پاک دے اندر آئے توجہ نال گال سماعت کرے سو لوگ مکے والے دیکھتے خوش تھی گئے ہر سال امام حسین حج کرنے واسطے آنے اس سال بھی لگتا ہے حج کرنے واسطے پہلے تشریف لے کے آئے لیکن لوگوں نے سوال کیا اے امام حسین پہلے حج کرنے واسطے آنے آوے نال قربانیاں لے آنے آوے اس سال قربانیاں دے جانور نظر نہیں پہ آندے کیا اس سال قربانیاں نہیں کرنیاں میرے پاک حسین نے ارشاد فرمایا لوگو اساں قربانیاں دینا کیویں بھول سکدے اساں قربانیاں دینا کیویں بھول سکدے آپ نے فرمایا شہزادہ اکبر آپ نے لبیک کہتے سامنے آ گئے فرمایا شہزادہ قاسم تھوڑے پاسے قاسم پاک آ گئے فرمایا لوگو دیکھو اے میری قربانیاں پہلے میں حج دی قربانی مکے کرے نانی لیکن اس سال قربانی نانے مصطفیٰ دے دین کو بچانے واسطے کربلا دے میدان دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام مکہ پاک دے اندر کوفے والوں دے خط بیان بار بار خط بیان مختار سقفی نامی او کوفی دے رہنے والا خط پیا لکھتا ہے عرض کرے نہ سونا اسا بڑی بارگاہ دے اندر گزارش کرے سارے کوفہ شہر دے اندر کوئی امام کوئی نہیں کرم فرماؤ یزید کو مدینہ نہیں رون ویلے دا تساں سارے کول آو جو سب بڑی غلامی بھی کرے سو پیار بھی حضور علیہ السلام والسلام نے غلام جڑے میرے خط کو پہنچیا ایک نہیں کئی دفعہ خط کو بار بار آندا رہ گیا میرے پاک نبی علیہ السلام والسلام نے نماز نے خط پڑھیا تے آپ نے اپنے رفقا کے نام ساتھیوں کے نام مشورہ کیا کوفی بار بار خط پہ لکھتے ہیں کیا کرنا چاہیے ہے سنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام جڑا نبی دی آل نال پیار کرے نا مخلص تھی تے پیار کرے وہ اگر میرا گھر چھوڑ میں ہن نبی دا گھر نہیں چھوڑ سکتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نے عرض کی سونا تو سب خود جانتے ہو کہ وہ کوفہ شہر ہے جس کے اندر تواڈے والد گرامی تواڈے بابا علی دے نال بے وفائی کی گئی ہے سونا تساں ویندے ہو تا سادہ ارادہ یہ ہے کہ تساں نہ منو لیکن تساں مالک ہو او میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو امام حسین نے ارشاد فرمایا لوگو تواڈے نال مشورہ کر کے میں ایک فیصلہ کرنا چاہنا کیا فیصلہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا میرا دل آ گئے میں پہلے کوفے نہ مننا پہلے میں اپنے چچا زاد اپنے چاچے دے پتر مسلم کو بھیجا اے من کے اٹھے جگہ دا معائنہ کرے میں انہاں لوگاں دے نال ملاقات کرے اگر اتنے مننا میرا مناسب ہے اگر مسلم دا خط آ گیا بل میں مدینے دا ویسا اور میں مکہ چھوڑ دے کوفہ شہر چلا ویسا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو آپ دے اس مشورے کو لوگوں نے پسند فرمایا ارشاد فرمایا مسلم عرض کی تو سونا حاضرہ ارشاد فرمایا میں تو اپنا سفیر بنا کے کوفہ شہر دے اندر بھیجے دا پیا وجہ تے بندے حالات دا جائزہ لے وقت میں کو خط لکھی اگر مثبت خط آیا میں سارا قافلہ لیتے کوفہ شہر آ گیا مسلم پاک نے مثبت کا جواب دینے ہویا عرض کی تھی سونا وجہ تو پہلے ایک اجازت منگنا چاہنا فرمایا کیا آخنا چاہنا ہے مسلم بن عقیل عرض کرے سونا اجازت دے ہو کوفہ بجن کو پہلے نانا مصطفیٰ دے روزے دے دوباری حاضری دے آما میں کو نہیں پتا میرے نال کیا تھی سی میرا دل آتا ہے ایک کام کوفہ شہر چھوڑ کوفہ شہر بجن لالو پہلے نانا مصطفیٰ دے روزے دے حاضری دے ماں حسین پاک نے اجازت دے چھوڑیے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام مسلم بن عقیل مکے تو چلتے ہیں مدینہ پاک آ گئے مدینہ پاک آتے مسجد نبی کے اندر نماز پڑھیے جنہوں سارے نمازی چلے گئے رات دا ویلا ہے روزہ مصطفیٰ آئے سامنے مسلم بن عقیل ہے تے مسلم بن عقیل دے دو شہزادے ایک دا نام محمد ہے دوسرے دا نام ابراہیم حضرت مسلم بن عقیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دربار کو ہر بار دے اندر بڑے ادب و احترام دے نال بیٹھے میں پوچھنا چاہنا تواڈے وچ جڑے لوگ جنہاں کو اللہ نے شہادت عطا کی تھی حج پڑھیا یا عمرہ کیتا کہ ویلے مدینے آخری رات آندی ہے عاشق منتظر نہیں اکھ نہیں لگدی عاشق یاد ہے او رات پوے تے
پہنچ گئے جڑے میرے کوفہ شہر جڑے ہستی دے طرف خط آیا وہ پہلے تا اہل بیت دا بڑا دیوانہ ہا مختار سقفی نام کتابہ کے اندر لکھا ہے جڑے میرے آپ کو دے گھر پہنچے جب کو پتہ چلیا کہ آل رسول دا ایک فرد تشریف لے کے آیا ہے 80,000 روایت کے اندر 80,000 ہکے دہاڑ کوفیاں نے آتے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ دے اوتے امام حسین دی بیعت کی تھی لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اس کو او میدان ہے جتھے تعداد نہیں ڈٹھی ویندی معیار ڈٹھا ویندا ہے اس کو کیوں سمجھے کوفیاں نے 80,000 افراد انہوں نے آتے بیعت تک کر لی لیکن مت بے وفا جو نکلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں عربی کے اندر ایک مقولہ ہے الکوفی لا یوفی جڑا کوفے وچ رہن والا ہوے تو وفا نہیں کرے گا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں مختار سقفی کے گھر آپ موجود ہیں ابن یزید نہیں کو خبر ملی ہے ابن زیاد کو خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے لوگ دھڑ دھڑ انہاں دی بیعت پہ کرے ابن زیاد آکھن لگا کہ یزید واسطے کو مخالف بندا اے بہت بڑا جھنڈا بلند تھی ویسی کہ کو روکنا بالکل مشکل تھی ویسی جڑا کوفے دا پہلے گورنر ہا یزید نہیں یا مقرر کیتا ہویا اس کا نام حضرت نعمان بن بشیر ہا جڑا اہل بیت دا دیوانہ ہا اہل بیت نال پیار کرے گا ابن زیاد نے خط لکھا یزید آتے اگر اپنی گورنری کو باقی رکھنا چاہنا ہے مسلم بن عقیل کو قتل کروا چھوڑ مسلم بن عقیل کو شہید کروا چھوڑ اور سنو سنو پاک نبی دا جڑا غلام ہوے او کرتے سی بندے کو نہیں دیتا مال و دولت کو نہیں دیتا بلکہ یاد ہی مرضی کو دیتا ہے نعمان بن بشیر نے جواب دیتا اے ابن زیاد میں مسلم بن عقیل کو کیویں قتل کرا سکنا یہ او گھرانے کا فرض ہے جس گھرانے کا ادب و احترام اللہ نے اپنے دین کے اندر فرض کر چھوڑ دیا میں مسلم بن عقیل کو کیویں قتل کروا سکنا ابن زیاد کو جواب ملیا اس لیے میں یزید کو خبر نہیں تھی یزید نے آ گیا بنو نعمان بن بشیر کو آخری موقع دو اگر وہ مسلم بن عقیل کی شہادت کا اہتمام نہیں کرے گا حکم عہدے تو ہٹا چھوڑے سا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ابن زیاد کا پیغام ملیا نعمان بن بشیر نے آ گیا جان کا دے چھوڑے سا لیکن محمد عربی دی آلنا میں بے وفائی نہیں نعمان بن بشیر کو عہدے تو ہٹا دیتا گیا لیکن آپ نے خوشی دے نال اس کو ٹھکرا دیتا کیونکہ جڑا نبی دا دیوانہ ہوتا ہے اس دی نظر مال تے نہیں ہوتی بلکہ محمد تے بھی ہوتی ہے محمد دی حال تے نعمان بن بشیر نے عہدہ چھوڑ دیتا آپ کو روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ شہید کروا چھوڑیا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ابن زیاد ہن گورنر خود بن گیا کوفے کے اندر آ گیا پھر لوگوں نے دیکھا کہ لوگ سارے دیوانے تھی پہ امام حسین دی آمد کا انتظار پہ کریں مسلم پاک دی بیعت پہ کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ابن زیاد نے ایک تحریک چلی اور تحریک کیا گھر گھر مند فوجی اعلان کرے جڑا مسلم دے نال ہو سی وہ اپنی بھی خیر بناوے اپنی اولاد کی خیر بناوے جڑا مسلم دے نال نظر آیا وہ بھی قتل کر دیتا ویسی وہی حال کو بھی قتل کر دیتا ویسی وہ کوفیاں دے دل برداشت نہ کر سکے جڑا سچا عاشق ہوتا ہے یار دی خاطر دکھ بھی قبول کرے تے موت بھی قبول حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ کو قید کر لیا گیا روایت تو بڑی لمبی ہے جب آپ چلے ایک بار مسجد کے اندر نماز پڑھائی ہے لوگ پیچھے ہٹتے ہٹتے 40 بچ گیا جب دوسری نماز کا وقت آیا تھی بچ گئے اور آپ نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا بھی بننے نال چلدیا ایک اور بھی مقام آئے جتنے پچھو ایک بھی کوفی نال لیا مسلم پاک کلے رہ گئے لیکن دل دے اندر کیا آخنا چاہتے ہیں اے اللہ میرا عقیدہ تے ایمان ہے میرا حق رستے تے چلنا ہے وہ نال کوئی ہوے یا نہ ہوے اللہ کا کر جانے سب رنگ رنگیلے اے نام خدا
پاک چلدیاں چلدیاں آپ کو پیاس بڑی شدت نال لگی آسے پاسے ڈٹھا کوئی بندہ نظر نہیں آتا ہر کوئی گھر کے اندر لکا بھی ہے کیونکہ ابن زیاد کا اعلان جو تھی گیا جڑا مسلم کے نال نظر آ گیا وہ قتل کر دیتا ویسی اے کوفی جو ہن ڈر گئے ہن اگر کوئی عشق رکھن والا بلال ورگا غلام ہونا سلمان فارسی ورگا کوئی غلام ہونا جان کا قربان کر چھوڑے گا آل مصطفیٰ کا سہارا کرنا حضرت مسلم بن عقیل کو پیاس لگی ڈٹھا کوئی نظر نہیں آتا ایک سامنے دروازہ نظر آیا یہ نظر کھلا ہوا نظر آیا ہے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا ایک بی بی نکلی ہے آپ نے ارشاد فرمایا میں مسافر ہاں میں پیاسا ہاں میں کو پیاس لگی ہوئی ہے اگر تو چاہنی ہے اللہ تے کو قیامت والے دہاڑے آل نبی دی محبت کا صدقہ جنت عطا فرماوے میں کو پانی پلا اللہ تے کو جنت عطا فرمائے سی آپ نے فرمایا میں پانی ضرور پلا سا کیونکہ میں پنجر پاک نال پیار کرنیا لیکن پہلے اے بتو تساں کون ہے فرمایا میں کو مسلم بن عقیل آدن سفیر کربلا آدن سفیر حسین آدن حضرت مسلم بن عقیل نے جڑ ویلے نال دسایا ہے بی بی دی گاواں چھو گئی نہ گاواں جھکا دے ادب نال آکھنا چاہیے او میرا پیرا او میرا امام تو صرف پانی منگنا ہے میں بلکہ تیرے قدماں تے اپنی جان بھی قربان کر مسلم بن عقیل نے فرمایا نانا صرف پانی پلا تو بی بی تھک گئی ہے یہ بہترین صاف برتن آپ نے چاہتا برتن کے اندر پانی بھریا بڑے ادب کے نال آتے پانی پیش کیتا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت مسلم بن عقیل نے جب پانی پیتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام روایت کے اندر موجود ہے اس عورت کا بیٹا جس کا نام بلال ہا انہیں آتے دیکھا کہ مسلم سارے گھر کے اندر موجود ہے ماں رکے نہیں رہ گئی لیکن جب بدبختی سوار تھی مجھے نہ اثر نہیں کریں گے نمازاں اثر نہیں کریں گیا میں دلوں کے اوپر اگر کفر کی مہر لگ بنے دلوں کے اوپر گستاخی کی مہر لگ بنے وہ مجھے اتنا مرضی ہے رستے دکھاؤ رستے بھگ میں جائے ہدایت کا قبول نہیں کر سکتا سلطان باہو نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا تسبیح پھری کہ دل کتنا جی جڑے تھک گئے ہو ہاتھ چاہ دیا کرو سبحان اللہ پہلے تھک گئے الحمدللہ رب والی بھی ہوشیار ہے محبت کا مسلم بالفقیر رضی اللہ تعالی عنہ 80 بندہ لڑن واسطے آ گیا ہے خدا کی عزت کی قسم یہ گھرانے کا فرد لڑن کے ارادے نال نہیں آیا لیکن حفاظت کے طور پہ دفاع کے طور پہ آپ نے تلوار چلانا شروع کی ہے چند منٹوں کے اندر 80 بندے کو واصل پہ نار کر چھوڑا خبر ابن زیاد تک پہنچی انہیں آ کیا کہ مسلم بن عقیل کو قابو نہیں کیتا من سکتا ایک چلاکی چلی جڑا بندہ جھوٹا ہوتا ہے بے وفا ہوتا ہے
وہ اپنے چتر چلاکیاں دے نال دھوکھا دینے کی کوشش کرے دے اور ذرا محبت دے نال سنو مسلم بن عقیل پاک میں دھوکھا دتا گیا دھوکے دے اندر آپ کو شہید کیتا گیا ابن زیاد نے آپ اعلان کیتا آخر لگا ہے مسلم تیرے واسطے اساں امان دے چھوڑیے تیرے کوئی قتل کوئی نہ کرے سی تیرے قریب کوئی نہ سی تو چپ کر دے واپس چلا ون مسلم بن عقیل پاک نے ارشاد فرمایا ظالما کیڑا میں مقصد حسین دا لے تے آیا میں کیویں واپس کیویں بن سکدا یہ کوئی مقصد حسین پورا نہ تھیوے ابن زیاد نے واحد دبا کیا ابو امان کچھ کسے آدے مسلم بن عقیل نے ارشاد فرمایا سدا خون کوفیاں دی بے وفائی کو چنگی طرح جان لے چلاکیاں نہ کر تو سامنے کو شہید کر چھوڑ رہے لیکن میں ایک وصیت کرنا چاہنا آپ نے لشکر کی طرف نظر پھیری سارے کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہیں لیکن اندھے تھے کھڑے پتہ نہیں چلتا سامنے کون ہے اگر پتہ چلے ولیا اتنا ظلم نہ کیتا ولیا مسلم بن عقیل نے فرمایا اے عمر بن سعد تو میں کو ایک بندہ نظر آیا ہے لیکن میں وصیت کرنا چاہنا عمر بن سعد بھی آخر لگا ہوں تیری وصیت آسانی سن لے ابن زیاد نے آگیا سن لے کیا آخنا چاہتا ہے مسلم بن عقیل نے ارشاد فرمایا ہے عمر بن سعد تیرے خاندان کا سارے خاندان دنال ایک تعلیو کے تو صحابی رسول کا فکر ہے میں ہوں صحبت حاصل کرے جاؤیا تیرے وصیت دینا چاہنا وصیت آخنا چاہنا وصیت کرنا چاہنا عمر بن سعد آگیا کیا آخنا چاہتے ہو مسلم بن عقیل نے ارشاد فرمایا میری پہلی وصیت ہے میں تیرے ویلے کوفہ شہر کے اندر آیا ہوں میں قرضہ چاہتا ہوں میں قرضہ واپس نہیں دے سکیا تیرے ویلے میں پورے ظالم شہید کر چھوڑے میری زرہ بھی بیچ چھوڑی میری تلوار بھی بیچ چھوڑی میرا قرضہ ادا کر کیسا خاندان ہے ہمیں سامنے موت نظر کوئی آنی ہے لیکن شریعت کے نال بالکل غداری نہیں کرے دے یہ تک عرص دے لگے ساگو مسلم بن عقیل کی پہلی وصیت وہ آخر لگا دوجا کیا پیغام ہے وہ آخر لگا جڑے میرے میں مال چھوڑے میں کو شہید کر چھوڑے میری قبر کو دفناون والا بھی کوئی ہو یا نہ ہو تیری آنکھ دے اندر اگر قطرہ غیرت موجود ہوئے میں ضرور دفناوی آخری پیغام آپ نے دیتا ارشاد فرمایا جڑے میں شہید کر دیتا ونے میرے پاک نبی دے نواسے حسین کو خط لکھ چھوڑی کوفہ نام آئے کوفے دے لوگ پھر گئے پہلے آپ خط لکھ چکے ہیں کیونکہ یہ پہلے بیعت کریں دے آپ نے خط لکھ چھوڑا سونا رستہ ہموارے لوگ پیار کرنے والے تسم تشریف لیتے ہو لیکن جڑے میرے سامنے انہاں دی غداری دیتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا میرے حسین کو خط لکھ چھوڑی کوفہ نہ آوے کوفہ رہنے والے بے وفائے آپ کو شہید کر دیتا گیا بڑی دردناک آپ کو شہادت ملی کپڑے دے چھت دے چلایا گیا مکان دی گڑے چھت دے چلایا گیا احمد نامی بدبخت نے مسلم بن عقیل دی گردن دے تلوار دا وار کیتا ہے اللہ دی عزت دی قسم چار دیا دا راوی پتہ کیا آدھا ہے راوی آدھا ہے قرآن پڑھن دا شیوا صرف امام حسین دے نال نہیں علی اکبر بھی قرآن سنے گا معصوم اصغر بھی لوری دے اندر قرآن سنتا رہے گا اللہ کے مسلم بن عقیل نے آکھیا اگر تسمے کو قتل کرنا چاہتے ہو میرا دل آدم ہے ایک بار رب دے قرآن دی تلاوت کر لوا آپ نے قرآن دی تلاوت ہی نہیں پڑھیا الرحمن علم القرآن میرے نبی علیہ السلام کے غلاموں آپ کو شہید کر دیتا گیا آپ کی جوڑی معصوم جوڑی حضرت محمد حضرت ابراہیم قاضی ابو شریح کول موجود ہیں قاضی ابو شریح مجھے بہن ابن زیاد کا پیغام ملیا اے قاضی تو یزید کی خلافت طور پہ منتظر کی دعوت ہے اگر کوئی نہ مالا کو سارے حوالے نہیں کرے گا قاضی ابو شریح آخر لگے او لوگو اے یزیدیوں میں موت قبول کرے
جوڑی تو اگو کہنا دے سا پہلا کربلا تے جتنے بھی شہید دا نام لکھیا میں دے سب تو پہلا شہید ہون والا قاضی ابو شریح تو پہلے قتل کیتا گیا آپ کو شہید کیتا گیا مسلم بن عقیل کی جوڑی محمد ابراہیم آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسد جڑے قاضی اسد دے نام مشہور ہیں قاضی شریح نے آ کے چھوڑیا انہاں پالا کو یزیدیاں کو نہیں لینا آپ کے بیٹے نے قاضی اسد انہاں کا نام آپ نے رستے کی طرف جڑا رستہ مدینے میں نہ اس رستے سے والا کو بھیج چھوڑیا یار سنو تساں بھی اولاد والے ہو اج میرے تیرے کل برداشت نہیں ہوتا سادہ تو کوئی اسادی دی دھوپ دے اندر بغیر جتی دے ٹرتے ودیوں میں سارے کل برداشت نہیں ہوتا لیکن آلے رسول کا گھرانہ دین دی خاطر کیملے ادھے بیٹھا ہے مسلم دی جوڑی جتیاں بھی طرف گئے چلتے رستے دے اندر چلدیاں تھک ہار دے ایک درخت کے نظر آیا درخت دی اوٹ لے دے درخت دے کول بہ گئے ایک بنا دوجے تے پیر گھومے دوجا تے پیر بنا دا ہم مرد ہوندا ہے بنا دے نال پیار کریندا ہے محمد ابراہیم کو گھٹیندا ہے ابراہیم محمد کو گھٹیندا ہے توجہ خدا نے میری طرف رکھو صرف 5-7 منٹ دے اندر گفتگو ختم کرنی ہے یہ سارا کچھ محبت نال سنے 5-7 منٹ یہ محبت نال ہاتھ چاہ آپ کو سبحان اللہ تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو حضرت محمد حضرت ابراہیم درخت دے نال لکے بیٹھے یہ سب کو کوئی دیکھ نہ لوے ظالم سب کو دیکھ نہ لوے ایک پانی بھرن واسطے لونڈی آئی ہے جڑی حارث دے گھر دے اندر ران دیا جڑے ویلے جلدی اس درخت دے کول آئی ہے بٹے دو شہزادن جنہاں دا حسن میں نظر آتا ہے پتہ لگدا ہے آسمان دے چمک میں زمین دے چلتے مسلم بن عقیل دی جوڑی جڑے ویلے لونڈی کو نظر آئی ہے انہیں جڑے ویلے بٹھا انہیں آکھیا دسو صحیح اے سونیا سونا والے بالو تساں کون ایک نے آکھیا دسا دوجا میں نہ دسا پتہ نہیں اے بھی ساری دشمن دی افراد وچوں نکلے انہیں آکھیا نا جڑے محبت دے نال پوچھی دی پئی ہے لگدا ہی میں پنجتن پاک نال پیار کریں گے آلے رسول نال پیار کریں گے لونڈی گناہ دسایا آپ نے فرمایا میرا نام ابراہیم ہے دوجے نے آکھیا میرا نام محمد ہے آپ مختصر پیا کرینا وہ لوٹی لیتے چلدی وہ مالکن کو لیتے چلی گئی ہے آنکھن لگی ہے اے میری مالکہ تمہیں کو آدیا میں کوئی چنگا کم کرے سے میں تے کو آزاد کر چھڑے سا آج میں ایک چنگا کم کر دیا مالکن نے آکھا دس کیا کر دیا انہیں آکھیا اگر اجازت ہوئے بارو تو شہزاد کھنے میں انہاں کو اندر لے آنیا انہیں آکھیا لیا خدا دی عزت دی قسم حارث بھاویں گستاخا بھاویں بے وفا آلے نبی دا دشمن نکلے لیکن حارث دی گھر والی اہل بیت نال پیار مالکن نے لکھا تو شہزاد معصوم چھوٹے چھوٹے ہاتھ تے چھوٹے چھوٹے پیر کلے ویلے اس مالکن نے لکھا تیریاں اعلان کیتا اے لونڈی انہاں شہزادیاں دے حسن دی وجہ کر دے اج تو بعد میں تے کو آزاد علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو وقت ہوندا اس کار کو لمبا تے تو دینا لیکن آپ نے کوئی عورت مالکن ہے بڑی خدمت کی تھی روایت کے اندر یہ کیا ہے حضرت امام محمد نے حضرت امام ابراہیم مسلم بن عقیل کی جوڑی چلتے پیروں تے چھالے نکلے ودے ہیں پیر جگہ تو پھٹے ودے ہیں اے بی بی کتنی اہل بیت نال پیار کرندی ہے کہ کہندے محمد دے پیر چومدی ہے کہندے ابراہیم دے پیر چومدی سنو مسلمانوں یہ درد رکھن والا بندہ ہی برداشت کر سکتا ہے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں کا ختم کیا کرنا بس آخری الفاظ یہ پیر چومدی محمد دے دے ابراہیم دے نام اما میرے پیر نہ چوم میرے بھیرا دے پیر زیادہ پھٹے ہوئے انہاں تے مرہم رکھ انہاں تے پٹی باندھ سکدی ہے پٹی باندھ یہ ابراہیم دے پیر چومدی او محمد دا نام ہے اے تمہیں بناوا دی محبت او بی بی دے دیے ہنجواں دے پیر وہیں دیے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرے
پہ یاد آنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام رات ہوئی ہے ایندا گھر والا حارث انہیں اعلان سنیا ہویا ابن زیاد نے اعلان کیتا جڑا مسلم نے جوڑی لب دے جی کتنا بڑا انعام دے سا حارث ساری چپاری پورا دہاڑا گھوڑا بجا بجا کے تھک دے جڑے شام آئے آتے دے اج گھر کے اندر خوشبو آئی خوشبو بولو تو صحیح ہے سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام اس حارث کو خوشبو محسوس نہیں خوشبو موسیٰ محسوس کر دے آکھن لگا ہے میری گھر والی نہ ساتھ گھر کے اندر کون آئے کیا کوئی خوشبو نہیں ہوتی آکھا کوئی نہیں آیا بڑی رکاوٹ کی کوشش کی تھی لیکن رات دا اندھا پہ رہا اس ظالم نے جیت دیتا ہے کوٹھے کے اندر کمرے کے اندر اپنے شہزادے سوتے پہن تجھے کو گل نہ لاتے ہیں تجھے کو روتے پہن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں روایت کے الفاظ ہیں محمد کو پوچھنا کیتا اے ابراہیم تو کیوں رونا ہے ابراہیم پوچھنا کیتا دس تو کیوں رونا ہے تو کہ میں ہونے خواب لکھا ہے خواب کے اندر جنت کے اندر نانا مصطفیٰ بھی چلتا بھی ہے حسن بھی نہ لے بابا علی بھی نہ لے ابا مسلم بھی نہ لے تے ابا مسلم کو پاک نبی نے پوچھنا کیتا تیری جوڑی کی تھے تے ابا مسلم جواب دیتا سونا میں آ گیا میرے پیچھے میری جوڑی بھی آندی رہی ایک دوسرے کو گل لا دیا تے پھر لگتا ہی میں ساری موت دا ویلا آ گیا Sunni kafan